السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات باخیریت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے گھروں میں رحمت و نور کی بارشیں برسائے اللہ تعالی۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ نماز بڑی بابرکت چیز ہے، کہ نماز میں ہم اور آپ دل لگائیں تو انشاءاللہ العزیز یعنی نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے۔ آپ سنیں اس واقعے کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک عورت آئی۔ وہ عورت آ کر کہتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے زنا کیا تھا، ایک مرد کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا، یعنی اس سے بچے ٹھہر گئے میرے پیٹ میں، اور اس بچے کو میں نے یعنی پیدا کیا اور اسے زندہ درگور کر دیا، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، میرے لیے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میری فریاد لے کر جائیے گا۔ آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا گنہگار عورت ہوں، میری بخشش، میرے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، کیسے معاف فرمائے گا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، لہذا میری اس التجا کو آپ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچائیں، یا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا گناہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، غصے میں آئے اور پھٹکار کر کہا، اے عورت، یہاں سے چلی جا، میری درگاہ سے چلی جا، میری بارگاہ سے چلی جا، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا۔ ایک تو زنا کیا، جو زنا کرنا حرام ہے، دوسری بات تو نے جو بچہ پیدا کیا، اس بچے کو تو نے قتل کر دیا۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر تجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، تو چلی جا میری بارگاہ سے، ورنہ تیری وجہ سے کہیں میں نہ غارت ہو جاؤں، کہیں تیری وجہ سے میں غارت نہ ہو جاؤں، اس لیے میری بارگاہ سے تم چلی جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو پھٹکارا، دھتکارا اور جلال میں آ کر کہا، یہاں سے جلدی نکل جا، تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، اور پھر بخشش کا پروانا چاہتی ہے، گناہ کو معاف کروانا چاہتی ہے۔ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھتکارا، پھٹکارا، جلال میں آ کر، غصے میں آ کر اسے بھگانا چاہا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، جو عورت آپ کی بارگاہ میں آئی ہے، جو عورت زنا کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہے، جو عورت اپنے بچے کو پیدا کیا اور اسے قتل کر دیا، مار ڈالا، اور وہی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی ہے اپنی گناہ کو ختم کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں یعنی استغفار کرنے کے لیے، تو آپ نے اسے دھتکار دیا، آپ نے اسے پھٹکار دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے
اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی بڑا گنہگار ہے، اس سے بھی بڑا خطا کار ہے، اس سے بھی بڑا سیاہ کار ہے، اس سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا خطا کار ہے، وہ بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ تو حضرت محترم اللہ کی بارگاہ میں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنے میں، یعنی بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنے میں۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے، وہ بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یعنی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ رب العالمین کو نماز بڑا پیاری ہے، بڑی پیاری ہے۔ رب نے ہمیں تحفے کی شکل میں دیا ہے، اگر اس تحفے کو ہم ٹھکراتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تحفے کو ٹھکرانا ہوا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا تمامی حضرات سے کہ آپ کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کریں، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فخر سے اور خوشی سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بارگاہ میں یہ بندے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، جھک گئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میرے اس اللہ رب العزت کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اور آپ اپنی پیشانی کو خم کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے میرے رب کو، اور رب راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ایسا کام کریں جس سے خدا راضی ہو جائے۔ جب رب مل جائے گا تو سب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو با جماعت کے ساتھ یا اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں آپ اپنے گھر میں یعنی پابندی کے ساتھ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نماز کی برکت ہی برکت عطا فرمائے گا، رحمت ہی رحمت عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔